بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا بھائی عباس حمدانی اور آپ دیکھ رہے ہیں جعفریات ٹی وی۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے شہنشاہ امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کے پہلے نائب جناب عثمان بن سعید العمری سلام اللہ علیہ۔ دوستو، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد اور شہنشاہ معظم مولا امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف کی پہلی ہجرت کے دوران ان 6 ماہ میں جناب عثمان بن سعید العمری سلام اللہ علیہ نے سامرا میں مستقل قیام رکھا۔ ان کی کنیت ابو عمر تھی۔ انہوں نے اپنی ذات پر تقیہ کے 3 لباس پہن رکھے تھے۔ جملہ مومنین کو ان کی ذات پر بے پناہ اعتماد تھا، اس لیے سارے مومنین انہی سے حقیقت معلوم کرنے آتے تھے۔ یہ ہمیشہ بغداد میں رہا کرتے تھے، مگر اس عرصہ میں یہ سامرا میں رہے۔ ان پر اعتماد کی وجہ یہ تھی کہ یہ 11 سال کی عمر میں امام محمد تقی علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تھے اور ایسی خدمت کی کہ ان سے لے کر ہماری شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف تک ہر ولی العصر نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کا قول ہمارا قول ہے اور ہمارا قول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ان کا ہر قول اللہ کا قول ہے۔ یہ اتنی عظیم صلاحیتوں کے مالک تھے کہ دربار عباسی میں انہیں کرسی عطا کی گئی۔ پھر جب مومنین کے لیے حلال و طاہر گھی کا مسئلہ درپیش ہوا تو جناب ابو محمد العسکری علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ دربار حکومت کو چھوڑ کر روغن فروشی شروع کر دیں تاکہ مومنین کی پرہیزگاری قائم رہے اور ان کی مشکلات حل ہوں۔ یہ روغن فروشی کرتے رہے، مگر ان 6 ماہ میں انہوں نے دکان بند رکھی اور در عطر پہ ڈیوٹی دیتے رہے اور مومنین کی رہنمائی فرماتے رہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ ان کو عہدہ نیابت ان 6 مہینوں کے بعد ملا تھا۔ پہلے خود شہنشاہ معظم حجت دوران اجل اللہ فرج شریف جناب کافور سلام اللہ علیہ کے ذریعے ہدایت فرماتے رہے۔ اس طرح پہلے نائب یا وسیلہ ہدایت جناب کافور سلام اللہ علیہ ہی تھے۔ 6 ماہ بعد جب شہنشاہ معظم اجل اللہ فرج شریف نے سامرا کو ترک کیا تو قم کے آخری وقفت کو حکم فرمایا تھا کہ اب تم سامرا مت آنا، بلکہ بغداد میں جناب عثمان بن سعید العمری سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اپنا مال پیش کرنا اور ان کے قول کو ہمارا قول سمجھنا اور اپنے خطوط انہی کے سپرد کرنا اور ہماری توقیات انہی سے وصول کرنا، اور انہیں حکم دیا کہ اب آپ دوبارہ روغن فروشی کی دکان کھول لیں۔ اس دربار کے بارے میں ہم ویسے اندازہ نہیں کر سکتے، ہاں اس کا اندازہ ان کی اس سٹیٹمنٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو انہوں نے شیعوں کے لیے جاری فرمائی، یعنی جب ان سے ایک وفد تنہائی میں ملا اور اس کی آپ ہمیں بتائیں کہ واقعی ہمارے شہنشاہ معظم جناب ابو محمد العسکری علیہ السلام کی کوئی اولاد موجود ہے۔ اس پر انہوں نے جو فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بھائیو، اگر آپ نے نہیں سنا کہ کوئی زمانہ حجت سے خالی نہیں رہ سکتا، اگر دنیا ایک لمحہ بھی حجت اللہ سے خالی ہو جائے تو زمین ساکنین زمین کو نکل جائے، کائنات برباد ہو جائے۔ انہوں نے پوچھا تو کیا ہمارے امام علیہ السلام کی کوئی لخت جگر ہے؟ تو فرمایا ہاں ہیں، اور وہی تو اب تمہارے امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف ہیں۔ اگر وہ خیر ہوتے تو کائنات کیسے باقی رہتی؟ اس کائنات کا باقی رہنا بتا رہا ہے کہ وہ موجود ہیں اور ہمیشہ موجود رہیں گے۔ پھر انہوں نے سوال کیا، اب آپ یہ تو بتائیں کہ ان کا اسم مبارک کیا ہے؟ اس کے جواب میں فرمایا، یہ سوال کرنا تم پر بھی حرام ہے اور مجھ پر اس کا بتانا حرام ہے۔ کیا آپ لوگوں نے ہر معصوم سے یہ حدیث نہیں سنی کہ ہمارے آخری فرزند کا حقیقی نام لینے والا ملعون ہے تائیں کہ وہ پردہ غیب سے باہر آئیں؟ فرمایا، تمہارا ان کا اسم مبارک معلوم کرنا جائز نہیں اور نہ ہمیں ان کا اسم مبارک بیان کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم وقت کی نزاکت کو سمجھو، دشمن کے ارادوں اور عزائم کو دیکھو۔ اس کے بعد توقیع مبارکہ کا حوالہ دیا اور فرمایا کہ حال ہی میں جو توقیع مبارک صادر ہوئی ہے اس میں تمہارے اس سوال کا جواب بھی موجود ہے کہ تمہارے شہنشاہ معظم امام زمانہ اجل اللہ فرج شریف فرماتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں، ترید ہیں، شرید ہیں، ہم اپنی جدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی طرح اپنے حق سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، ہماری موجودگی کے باوجود ہمارے بابا پاک علیہ السلام کو لا ولد قرار دے کر ان کا گھر بانٹ لیا گیا ہے۔ ہم خاموشی سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ ہمارے مظلوم بابا علیہ السلام کے اہل و عیال پردہ دار صلوات اللہ علیہ دربدری کی صحبات میں مبتلا ہیں۔ وہ بے سر و سامانی اور پریشانی کے عالم میں کبھی کسی جگہ جاتے ہیں، کبھی کسی جگہ جاتے ہیں۔ ہمارے درپیش ایک پریشان کن سفر ہے۔
इनकी औलाद और अहले हरम की ये कैफियत है कि ना तो वो किसी से अपना तारफ़ करा सकते हैं और ना अब हम अपनी वालदियत ही बयान कर सकते हैं। और हमारे मजलूम बाबा अलैहिस्सलाम के ग़ुलाम और कनीज़ें दर बदर ठोकरें खा रहे हैं और खौफ व हरास के आलम में छुपते फिर रहे हैं। कोई भी इनका पुरसाने हाल नहीं और इन्हें इतना कुछ भी कोई नहीं देता कि इनका आराम से गुजर बसर हो सके। इन्हीं वजूहात की बिना पर हम हुक्म देते हैं कि तुम हमारा नाम मालूम ही न करो, क्योंकि तुम नाम मालूम करोगे फिर इसे बयान करोगे तो दुश्मन तफ्तीश पर आमादा होगा और तुम पर जुल्म करेगा। तुम पर जुल्म होंगे। इस तरह अहकाम के नफाज में खलल वाक़या होगा। इस तरह का एक हुक्म अब्दुल्ला साली की तौकी मुबारक में सादर फरमाया था कि जब इसने अरीज़ा लिखा कि मौला कायनात आप हमें अपने नाम पाक और अपनी रिहाइशगाह के बारे में आगाह करें ताकि हम आपकी ज़ियारत का शर्फ हासिल कर सकें। इसके जवाब में फरमाया, तुम फ़िलहाल ऐसी बातें ना पूछो, तुम हमारा नाम पाक पूछोगे तो फिर इसे बयान करोगे, फिर इसे शोहरत मिलेगी। तुम जाए रियाज पूछोगे तो ये बात तुमसे आगे चली जाएगी और इस तरह दुश्मन को निशानदेही हो जाएगी और इस वजह से तुम जुल्म की ज़द में आ जाओगे। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मुर्शिद करीम अल सैयद मोहम्मद जाफ़र ज़मान नकवी अल बुखारी सरकार दामज़िल्लाहु ताला का। ये मजमून मैंने उनकी किताब मादन अल इस्मत फ़ी सीरत उम्म अल क़ाइम अल हुज्जत सल्लल्लाहु अलैहा से पेश किया और आखिर में अपने पाक शहंशाह की बारगाह में इल्तिजा करेंगे। अलजल या वली अल मज़लूमीन अजरल्लाहु ताला फ़रजक व सल्लल्लाहु अलैहि या रब्बा मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फ़रजा आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।